إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، کئی خطبات سے اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان اور مقام، عزت اور حرمت اور ان کے دفاع کے حوالے سے گفتگو کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ دو گروہ ہیں، ایک گروہ صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے اور دوسرا گروہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر طعن اور تنقید کرتا ہے۔ ذرا آپ دیکھیں اپنے معاشرہ میں کہ تعریف کرنے والا، توصیف کرنے والا، خوبیاں بیان کرنے والا انسان بہتر ہوتا ہے یا کہ نقائص اور طعن اور تشنیع کرنے والا انسان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے؟ تو آپ کا ضمیر یہ فیصلہ کرے کہ جو بندہ اپنا وقت کسی مومن کی تعریف اور توصیف میں وقت گزارے، خوبیاں بیان کرنے میں وقت گزارے، وہ صاحب اخلاق ہوتا ہے۔ اور جو بندہ سارا دن ساری زندگی تنقید ہی کرتا رہے، ایسے شخص سے لوگ نفرت کرتے۔ تو آپ اپنی قسمت کا، اپنے منہج کا اور مسلک کا فیصلہ اور اس کی خوبی اور وصف دیکھیں کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کرنے والے اور پیار کرنے والے، ان کی تعریف کرنے والے لوگ، جو لوگ صحابہ کرام ان کے شرف کو، ان کے مقام کو، ان کی عظمت کو نہیں مانتے، وہ چند اعتراضات کرتے صحابہ کرام پر کہ یہ وجہ ہے ان سے نفرت کی، ان سے دوری کی، ان سے دشمنی کی۔
وہ چند وجوہات بیان کرتے عوام میں، اور وہ وجوہات انہیں بہت زیادہ مشہور کر دی۔ کہاوت ہے کہ ایک بندہ کثرت کے ساتھ جھوٹ بولنا شروع کر دے تو وہ بھی اپنے جھوٹ کو سچ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید میں سچ ہی بول رہا ہوں۔ تو یہ گروہ کثرت کے ساتھ جب صحابہ کرام پر تبرہ کرتا ہے، بحث کرتا ہے، تان کرتا ہے، مختلف واقعات بیان کرتا ہے، تو ہمارے معاشرے میں یہ پھیلا ہوا زہر، اس کے اثرات یقیناً ہمارے جوانوں تک، ہمارے گھروں تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس وہ سارے اعتراضات، ابہامات کے جوابات کتاب و سنت کی روشنی میں عقلی اور نقلی طور پر آپ کے دل اور دماغ میں بیٹھنے چاہیے۔ بد نصیبی ہے کہ وہ تبرہ کرنے والے اپنے مغالطے، اپنے شبہات اپنے جوانوں اور اپنے لوگوں کے ذہنوں میں ڈال کے پختہ کر دیتے، اصبر ہوتے ہیں وہ، اور اس کا وہ کھلے بندوں اظہار کرتے۔ لیکن ہماری حالت اور کیفیت یہ ہے کہ ہم بیان کرتے کرتے تھک بھی جائیں، لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ صفر ہے، جس سے سال بعد، 6 مہینے بعد وہی سوال، وہی اعتراض، وہی شبہ جس کو جمعے پہ بیان کیا گیا، پھر اس کا جواب دیا گیا، پھر اس کا رد کیا گیا، آپ میں سے کسی سے پوچھ لیے جائے تو پھر آپ کے ذہنوں میں وہ بات نہیں ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ خطبات جمعہ جو ہوتے ہیں، یہ حاضری جو ہوتی ہے، یہ تعلیم کے لیے، تدریس کے لیے، تفہیم کے لیے ہوتی ہے، سمجھ کے لیے ہوتی ہے۔ ایک بات ایک دفعہ بیان ہو جائے تو دوبارہ اس کو دہرانے کی زندگی پر ضرورت نہ پڑے۔ اس قدر یہ خطبات، یہ اعتراضات اور ان کے جو جوابات ہیں آپ کے ذہن میں نقش ہونے چاہیے۔ کیوں صحابہ کرام سے اختلاف ہے؟ لڑائی کیوں ہے؟ جھگڑا کیوں ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ ان پر جرح کی اور ان پر تنقید کی۔ تو کہا یہ جاتا ہے جو سب سے پہلے اعتراض جہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ سارے اعتراضات تھوڑے سے وقت میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ پہلے اعتراض یہ ہے کہ جن جن اصحاب پر ہم تان اور تشنیع کرتے ہیں، ہمارا ذہن اور نظریہ یہ ہے کہ یہ لوگ دل سے مسلمان ہی نہیں ہوئے۔ صحابی رسول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان زبان پر بھی ہو اور ایمان دل پہ بھی ہو۔ لہذا چونکہ یہ شخصیات جن کا آپ ذکر خیر کرتے ہیں، جن کی تعریف کرتے ہیں، جن کی توصیف کرتے ہیں، جن کی شان بیان کرتے ہیں، جن کے نعرے لگاتے ہیں، یہ لوگ دلوں مسلمان ہی نہیں تھے۔ یہ سب سے پہلا بڑا اعتراض کہ وہ مسلمان ہی نہیں تھے۔ اس کو کہتے ہیں کہ بات ہی ختم کرو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یہ سلسلہ ہی ختم کرو، سرے سے بات ہی مکا دو، ختم کر دو کہ وہ مسلمان ہی نہیں تھے۔ زہری کلمہ پڑھا تھا، کلمہ گو زہری طور پر تھے لیکن دل سے وہ مسلمان نہیں تھے۔ اب آپ اندازہ کریں، اعتراض تو یہ ہے لیکن اس کی حقیقت کتاب و سنت کی روشنی میں آپ دیکھیں اس اعتراض کی بھلا کیا حقیقت۔ زہری مسلمان مان رہے، دل سے نہیں مان رہے۔
اب آپ بتائیں کہ دل پر کی کیفیت جو ہے میرے اور آپ کے دل میں کیا ہے؟ یہ ایک عام بندہ، یہ 1400 سال آنے والا بندہ کیسے گواہی دے گا کہ فلاں شخص دل سے مسلمان نہیں تھا؟ آپ کے پاس یہ خبر کیسے پہنچی؟ یہ آپ کا جواب ہے، اعتراض ہے اس طرف، جواب آپ کا ہے کہ کیسے خبر پہنچی، کیسے یہ حقیقت آپ پر اشکارا ہوئی، واضح ہوئی، آپ کو کس نے بتلایا، کیسے پتا چلا کہ وہ شخصیات دل سے مسلمان نہیں تھی؟ اس پر کوئی واقعہ بیان کرے، کوئی قرآنی دلیل، کوئی حدیثی دلیل بیان کرے کہ حضور کی زندگی میں کبھی کسی نے دعویٰ کیا ہو، رسول اللہ کی موجودگی میں اہل بیت کے گھر میں کبھی کسی نے یہ کہا ہو کہ ابو بکر عمر عثمان دل سے مسلمان نہیں ہے؟ اس پر کوئی اجلاس، کوئی میٹنگ حضور کی پوری زندگی میں ہوئی ہو تو اس کی وضاحت، کوئی گواہی، کوئی ایسی بات، کوئی اشارہ کنایا ایسا آپ کو ملے تو اس کو واضح کریں۔ تعصب میں، غصے میں کسی کے ایمان کا انکار کرنا اور پھر ان شخصیات کا جن نے ایمان ہی نہیں لائے پر بلکہ حضور کا دیدار کیا، رسول اللہ کے صحابہ ہیں، آپ کے ساتھی، بتائیں کیا یہ شخصیات کس سے آپ کا اندازہ ہوا؟ کیا یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، حج میں شریک نہیں تھے، جہاد میں شریک نہیں تھے، غزوات میں شریک نہیں تھے، مال دولت پیسہ لٹانے میں کیا یہ موجود نہیں تھے، کلمہ پڑھنے والے یہ کیا لوگ نہیں تھے، رسول اللہ کا ساتھ دینے والے کیا یہ لوگ نہیں تھے؟ تو پھر کس بنیاد پر کہا گیا کہ یہ دل سے مسلمان نہیں؟ جب یہ ایمان لے آئے، یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ کسی کے پاس اقتدار ہو، فوج ہو، جتھا ہو، مال ہو، دولت ہو، پیسہ ہو، اس کے لالچ میں آگے کوئی شخص کسی کی حمایت اور ساتھ دے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن جب حضور پر ایمان یہ اصحاب لائے جن پر تنقید ہے ابو بکر عمر عثمان پر، تو آپ بتائیں اس وقت پہلے دن سے نبی علیہ السلام کے پاس کیا فوج تھی، اقتدار تھا، جتھا تھا، مال تھا، دولت پیسے کی فراوانی تھی، یا کوٹھی یا محلات تھے؟ کوئی ایک چیز تھی جس کو دیکھ کے یہ لوگ ایمان لائے ہوں تو اس کو بیان کر۔ نبی علیہ السلام تو کچے کمروں میں رہتے تھے، مال دولت پیسہ آپ کے پاس دنیاوی نہیں تھا، آپ اکیلے تھے جب نبوت کا اعلان کیا ہے، تو پھر کس بنیاد پر یہ لوگ مار کھانے کے لیے اوپر سے کلمہ پڑھا ہے؟ کوئی وجہ بتائی جائے۔ جب کوئی وجہ نہیں ہے تو پھر اللہ سے پوچھا جائے کہ اللہ دلوں کو تو جانتا ہے، ذرا اندر کی حالت کیفیت کیا ہے ان لوگوں کی؟ تو قرآن پاک تو کئی مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اصحاب کے دلوں کی کیفیت کو، حالت کو بیان کیا ہے۔ اس رب نے جس کے بارے میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ صورت کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی آیات ایسی ہیں جس میں صحابہ کرام کے دلوں کا ذکر موجود کہ دل کے اندر کیا ہے، اندر کی کیفیت کیا ہے، وہ یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ لالچ کے لیے، دنیا کے لیے، مال کے لیے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں یہ سجدے اور رکوع اور نماز پڑھتے ہیں مجھے راضی کرنے کے لیے۔ اللہ کہتا ہے مجھے راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں دنیا کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ جھوٹے ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام تو خطا سے، غلطی سے، جھوٹ سے، کذب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے امتحان لیا، کس نے؟ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے امتحان لیا صحابہ کرام کے دلوں کا،
تو میں نے ان دلوں میں سوائے تقوی میرے ڈر کے کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ یہ گواہی دیتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں ظاہر سے مسلمان تھے اندر سے مسلمان نہیں۔ ذرا تصور کرے آج کوئی شخص ایسا ہے پورے ملک میں جو آج کے حکمرانوں کو کافر کہے، کوئی کہنے کے لیے بھی تیار نہیں اور کوئی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ہر بندہ کہے گا نہیں جی کلمہ پڑھتے ہیں۔ جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، آپ ان کو کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے، آپ اس کو کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو کیا آپ کے علم میں ہے کہ سیدنا صدیق عمر عثمان ہی نعوذ باللہ ایسے تھے جو ان کو تو مسلمان مانتے ہو، ان کے ایمان کا انکار نہیں کرتے، جن کی نماز، جن کے روزے، جن کی زکوٰۃ، جن کا تقوی، جن کی پرہیزگاری، جن کی الہیت ہمارے سامنے ہے، صرف ان کو اس لیے مسلمان مانتے ہیں کہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، صرف کلمہ ہمارے سامنے ہے اور کچھ بھی نہیں۔ بتائیں ان حکمرانوں کی جو ہمارے دور میں ہے، ان کی کون سی نیکی آپ کے سامنے سوائے اس کے کہ وہ کلمہ اسلام پڑھتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے، اس کے علاوہ کوئی خوبی بتائیں؟ تہجد پڑھتے آپ نے دیکھا ہے، 5 وقت کے نمازی آپ نے ان کو محسوس کیا ہے؟ یہ روزوں کا معاملہ آپ کے علم میں ہے؟ ان کی زکوٰۃ کے معاملات آپ کے علم میں ہے؟ یہ دیگر جو معاملات ہیں وہ آپ کے علم میں ہے؟ نہیں۔ کیوں مسلمان ہیں بھائی؟ میں آپ کے نزدیک، آپ میرے نزدیک کیوں مسلمان ہیں کہ کلمہ پڑھتے ہیں؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ صرف صحابہ کرام ہی ایسے ہیں نعوذ باللہ جن کو آج 1400 سال بعد سب کچھ کرنے کے باوجود، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود، غزوہ بدر، احد و جناب تبوک اور خندق میں ہونے کے باوجود، قرآن میں ان کی تعریف ہونے کے باوجود ہم یہ کہیں کہ وہ دل سے مسلمان ہی نہیں؟ ایک عام آدمی کو بندہ کافر نہیں کہہ سکتا جس نے کلمہ پڑھا ہو۔ تو جا کے حضور کی جماعت کو صحابہ کرام کے بارے میں ایسی تحقیق پیش کی جائے، اور یہ بات یاد رکھیں اور ہمیشہ اس حدیث کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ رسول اللہ نے فرمایا جو بندہ کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے، کفر ایک پر ضرور پلٹتا ہے، دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہو جاتا ہے۔ کون؟ جس کو آپ نے کافر کہا، اگر وہ کافر ہے تو آپ نے اس کو کافر کہا تو صحیح کہا، کفر اس پر لوٹ آیا اور تسلیم ہوا کہ وہ کافر ہے۔ لیکن اگر وہ کافر نہیں ہے تو پھر کہنے والے کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں رہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کفر دونوں میں سے ایک پر، لعنت دونوں میں سے ایک پر ضرور پڑتی ہے۔ آپ کہیں فلاں بندے پر لعنت ہے تو یاد رکھنا اگر وہ لعنت کا مستحق نہ ہوا تو وہ لعنت واپس آئے گی اور آپ کے چہرے پر وہ لعنت پڑے گی، اللہ کے ہاں آپ ملعون ہو۔ اسی طرح کفر کا معاملہ ہے، کسی کلمہ گو کو آپ نے کافر کہہ دیا، اگر وہ کافر نہیں ہے تو پھر آپ کافر ضرور، کفر پلٹا۔ اس لیے علماء اہل سنت نے اس پر پوری تنبیہ اور کتابیں لکھی ہے کہ کسی مسلمان کو، کسی کلمہ گو کو کافر کہنا بہت بڑی جسارت نہیں کہا جا سکتا۔ یہ شخص کلمہ پڑھتا ہے، اس میں کمی ہو سکتی ہے، گمراہی ہو سکتی ہے، شرک ہو سکتا ہے، بدعات ہو سکتی ہے، اور کئی گناہ کبائر ہو سکتے ہیں، لیکن جو کلمہ پڑھتا ہے آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ دونوں میں سے ایک تو ضرور ہوگا، فتوے کی زد میں آئے۔ تو اس پر تو پھر اتفاق ہے کہ صدیق عمر عثمان کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو پھر جس نے کہا وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، کفر پلٹ آیا ہے۔ آپ چہروں سے دیکھیں، سیرت سے دیکھیں، کردار سے دیکھیں، عقائد سے دیکھیں، اعمال سے کے ساتھ دیکھیں کہ ان کے چہروں پر کفر کیسا لوٹا ہے، لعنت کیسے پڑی ہے جنہوں نے پاک باز ہستیوں کو برا کہا۔ یہ وہی پھٹکار ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ آگے بڑھتے، صحابہ کرام دل سے مسلمان نہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے نا ان کے بارے میں کہ یہ دل، اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں
بلکہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی، ان کا بڑا پیارا اثر ہے، فرماتے ہیں اللہ نے پورے اہل زمین کے پر نظر ماری کہ کوئی ہے قلب سلیم، یا پوری زمین مخلوق جو ہے وہ بگڑ گئی ہے، یا کوئی ہے ایسی ہستی، کوئی ایسا دل جس کا اب بھی صاف ستھرا ہو، تو اللہ کو پوری زمین پر ایک دل نظر آیا جو ہر قسم کے عیب سے نقص سے پاک تھا، اور وہ محمد مصطفیٰ کا دل تھا، تو اللہ نے چن کر نبی بنا دیا۔ حضور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ نے زمین پر لوگوں کے دلوں پر نظر دوڑائی کہ پیغمبر کے بعد، اس دل کے بعد جس کا میں نے انتخاب کر کے محمد مصطفیٰ نبی بنا دیا ہے، اب کوئی اور ہے جس کے دل میں کچھ صفائی ہو، ستھرائی ہو، قلب سلیم ہو، پاکیزہ ہو یا پاکیزہ ہونے کے لائق ہو، پاک صاف ہونے کے لائق ہو، تو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں پہ نظر دوڑائی۔ تو حدیث ہے حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ نے جن جن دلوں پر کچھ بھی ان میں قلب سلیم کے کچھ اثرات، کچھ بہتری تھی، اللہ نے ان کو چن کے محمد مصطفیٰ کا صحابی بنا دیا۔ اللہ نے دلوں کو دیکھ کے صحابی بنایا ہے۔ یاد رکھیے یہ عہدہ، یہ منصب قصبی نہیں ہے، صحابیت کا عہدہ وہبی ہے۔ قصبی عہدہ وہ ہوتا ہے جو کما کے لیا جائے، محنت کر کے لیا جائے، محنت کر کے بندہ حافظ بن سکتا ہے، محنت کر کے عالم بن سکتا ہے، محنت کر کے اللہ کا دوست بن سکتا ہے، محنت کر کے بندہ نمازی، روزہ دار، اچھی امانت دار بن سکتا ہے، محنت کر کے بندہ مجاہد بن سکتا ہے، محنت کر کے اللہ کا دوست بن سکتا ہے، محنت کر کے اللہ کا بندہ پیارا بن سکتا ہے، محنت کر کے دنیا کی ڈگریاں حاصل کر سکتا ہے، انجینئر اور بندہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، سائنسدان بن سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا محنت کر کے ایک عہدہ صحابیت کا وہ نہیں لیا جا سکتا۔ یہ اللہ کی عطا ہے، جس کو چاہے مصطفیٰ کا صحابی بنا، عطا ہے الہی ہے، یہ قصبی عہدہ نہیں ہے، وہابی ہے، اللہ کی عطا ہے۔ تو جس نے صحابیت پہ اعتراض کیا، حقیقت میں اس نے اللہ کے انتخاب پر اعتراض کیا کہ رب نے کیوں چنا۔ یہ تو رب سے پوچھئے، یہ رب کا معاملہ ہے کہ صدیق عمر عثمان کے علاوہ رب کو اور کوئی ایسی ہستی شخصیت زمین پر نہیں ملی جو مصطفیٰ کا صحابی بنا دے۔ انتخاب رب کا ہے، جب رب نے چنا ہے، جب وہ بھی عہدہ ہے، تو اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہ کافروں کا اعتراض تھا نا کہ اللہ نے اگر نبی بنانا ہی تھا تو یہ دو بستیاں، ایک مکہ اور دوسری بستی قریب میں طائف تھی، تو مکہ اور طائف میں سے صرف یہی تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو نبی بنا دیا گیا۔ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اور بندہ نہیں تھا مکہ میں اور طائف میں، اتنی دو بڑی بستیوں میں کسی اور کا انتخاب کیوں نہیں ہوا؟ تو اللہ نے کیا جواب دیا قرآن میں؟ اے کفار، اے قریش، اے مشرکین مکہ، یہ اللہ کا اختیار ہے، جس کو چاہے رسالت کے لیے چن لے، یہ میرا اختیار ہے، میں جس کو چاہوں رسول بنا دوں۔ بھئی تمہارا اعتراض تو رب پر ہونا چاہیے، جب یہ واقعی عہدہ ہے قصبی نہیں ہے تو پھر اللہ کا پر اعتراض کرے نعوذ باللہ کہ اللہ نے صدیق و عمر کو چن کے مصطفیٰ کا صحابی کیوں بنایا اور ہر جگہ مصطفیٰ کے ساتھ کیوں بٹھایا؟ یہ تو اعتراض رب پر ہے، یہ تو اعتراض پھر رسول اللہ پر ہے۔ رسول اللہ نے 23 سال زندگی نبوت کی ان کے ساتھ گزار دی، دل سے یہ مومن ہی نہیں تھے، حضور رات میں بھی ان کے ساتھ، دن میں بھی ان کے ساتھ۔ کوئی لمحہ ایک بتا دیں جہاں مصطفیٰ ہوں اور صدیق نہ ہوں، جڑے ہوئے، کیا منافقین کے ساتھ نعوذ باللہ اتنی محبت، اتنا پیار، اتنا تعلق کہ گودی ان کی ہو، سر رسول اللہ کا ہو، یہ منافقوں کے ساتھ لیٹنے کا بیٹھنے کا انداز ہے؟
یہ کس پر اعتراض ہے؟ یہ اعتراض ڈائریکٹ اللہ کی ذات پر اور محمد مصطفیٰ پر۔ رب سے پوچھئے، رب کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ فرماتا ہے محمد میرے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ رہتے ہیں صحابہ وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں مہربان ہیں، رات و دن نمازیں پڑھنے والے، جن نمازوں میں آپ دیکھتے ہیں میں دل کی گواہی دیتا ہوں کہ ان کے دل میں میری رضا کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتا؟ صحابہ کرام پر دوسرا اعتراض جو اس سے بھی زیادہ خطرناک، وہ کیا اعتراض ہے کہ مسلمان تو تھے، یعنی ایک اعتراض پر، ایک منہج پر، ایک عقیدے پر، ایک بات پہ یعنی قائم نہیں ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو یہ ہوگا، ایسا نہیں ہے تو پھر ایسے ہوگا۔ کہتے ہیں دوسرا بڑا اعتراض، سب سے برا اعتراض کہ حضور کے وفات کے بعد یہ سارے اسلام سے پھر گئے۔ اب آپ بتائیں، پہلے کیا کہتے تھے؟ اندر سے مسلمان نہیں، پھر کہتے ہیں یہ پھر گئے تھے۔ یہ دونوں باتیں کہ آپس میں ٹکرا نہیں رہی؟ جو اسلام لائے نہیں، جنہوں نے کلمہ دل سے پڑھا نہیں، پھر ان کے پھرنے کا معاملہ کیا؟ پھر تو وہ جو پہلے مسلمان ہو، ظاہر سے بھی اندر سے بھی، جس کا باطن اور ظاہر ایک ہو۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صحابہ اتنے پاکیزہ تھے، اتنے پاکیزہ تھے کہ ان کا اندر زہر سے بھی زیادہ پاک تھا، زہر سے بھی زیادہ پاک تھا اندر۔ یہ ان کی کیفیت ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے وہ اسلام سے پھر گئے، پھرنے کا کوئی انداز بھی تو بتائے نا۔ وہ اسلام سے پھر گئے، بھائی تمہارا دعویٰ ہے، امر واقع ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک نے ان کی جنتی ان کی گارنٹی دی ہے، جب جنتی ان کی گارنٹی ہے تو پھرنے کا کیا مانا؟ کبھی پھرنے والا بھی جنت میں جاتا ہے، کبھی پھرنے والے کے بارے میں قرآن کے اندر جنت کی خبر آتی ہے۔ کیا پھرنے والے کے بارے میں کبھی حضور کی زبان سے جنتی ہونے کی بات نکل سکتی؟ اس طرح سمجھے کہ رب جانتا تھا کہ ان ہستیوں کے بارے میں یہ اختلاف اور شبہ پیدا کیا جائے گا کہ یہ پھر جائیں گے، پیغمبر نے نام لے کے ان سب کو جنتی قرار دیا۔ بات ہی ختم ہو جائے کہ یہ پھریں گے نہیں، میں محمد خبر دیتا ہوں، بشارت دیتا ہوں کہ یہ جنت میں جائیں۔ ذرا آپ اس انداز سے سوچیں کہ سارے صحابہ جب جنتی ہے تو پھر ابو بکر، عمر، عثمان کو، علی کو، طلحہ، زبیر، سعد، سعید کو، عبد الرحمن ابن عوف کو، ابو عبیدہ ابن جراح کو، ان 10 صحابہ کو الگ جنتی کہنے کا معنی کیا ہے؟ جب کہہ دیا وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہ سارے کے سارے جنتی، ذرا سوچے نا، اس طرح بڑا بندے کہیں 10 15 20 40 بیٹھے ہو، سب کی تعریف ہو، لیکن ان میں سے چند کی پھر تعریف الگ کی جائے۔ سب کو کہا کہ یہ میرے پیغمبر کے سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن پھر نام لے کے فرمایا کہ شاید یہ بھی بات کہیں شبہ نہ رہ جائے کہ ساروں میں کون ہے؟ فرما ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبیدہ ابن جراح، 10 کا نام لے کے محمد مصطفیٰ نے فرمایا ایک ہی زبان، ایک ہی وقت، ایک ہی لمحہ، ایک ہی حدیث میں اپنے ساتھ نام لیا، انا النبی فی الجنہ، میں محمد جنت میں جاؤں گا، وہ ابو بکر فی الجنہ، وہ عمر فی الجنہ، وہ عثمان فی الجنہ، وہ علی فی الجنہ۔ 10 صحابہ کا ایک ہی مرتبہ نام لے کے ایک ہی محفل و مجلس میں ایک ہی وقت میں 10 صحابہ کو جنتی کہہ کے قیامت تک کے لیے بشارت دے دی گئی کہ یہ عشرہ مبشرہ ہیں، یہ 10 ہیں جنہیں جنت کی بشارت نام لے کے حضور نے دی۔ تو ارتداد کا معنی کیا ہے؟ پھر گئے تھے اسلام سے۔ کون؟ جن کے جنت میں محل بنے ہوئے،
کیا وہ حدیث چھوڑی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے جنت میں اپنی آنکھوں سے سینہ عمر کا محل بنا ہوا دیکھا ہے، پھر ارتداد کس کا محل؟ کیا پھر حضور کے جانے کے بعد ان کے ساتھ تعلقات سیدنا علی کے نہیں رہے؟ سیدنا علی کے تعلقات کیا محبت اور پیار نہیں رہے؟ یہ تو کہا جاتا ہے کہ ہم صدیق کو نہیں مانتے، ان کی خلافت کو نہیں مانتے، تو بڑی پیاری بات وہ علامہ احسان الندوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے، فرماتے ہیں کہ تم نہ مانو یا نہ مانو، تمہارے ماننے سے فرق کیا پڑتا؟ یہ بندہ کہتا ہے میں آپ میں سے اللہ نہ کرے ایسا کوئی ہو کہ آپ میں سے اٹھ کے بندہ کہتا ہے کہ میں صدیق کو صدیق نہیں مانتا، خلیفت رسول نہیں مانتا، تو اس کے ماننے نہ ماننے سے صدیق کو کیا فرق پڑتا؟ سینہ صدیق کی شان میں تو کوئی فرق نہیں۔ اگر پاکستان سارا ایک طرف اللہ نہ کرے اکٹھا ہو جائے، سارے مل کے کہیں کہ ہم صدیق کو صدیق نہیں مانتے، صدیق تو پھر بھی صدیق ہے، گر تو آپ گئے، برباد تو آپ ہو گئے، تباہ تو آپ ہو گئے، سیاہکار تو آپ ہو گئے، ذلیل تو آپ ہو گئے، رسوا تو آپ ہو گئے، ایمان تو آپ کا گیا، صدیق تو اسی بلندی پر قائم ہے کہ اصحاب کا نجوم، وہ تو ستارہ چمک رہا ہے اور قیامت تک چمکتا رہے گا۔ ان کی شان اور مقام میں کیا فرق ہے؟ تو علامہ شہید رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے ماننے نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا، یہ بتلاؤ کہ علی پاک مانتے ہیں یا نہیں، بس۔ سینہ علی نے مانا ہے تم نہ مانو، سیدنا حسنین قریبین نے مانا ہے تم نہ مانو، سیدہ فاطمہ الزہرا نے مانا ہے تم نہ مانو، اہل بیت نے مانا ہے تم نہ مانو، تمہارے ماننے اور نہ ماننے کی حیثیت کیا ہے؟ ماننا تو ان شخصیات کا ہے جن کے ماننے کی اور انکار کی کوئی حیثیت ہے۔ صحابی رسول ہو وہ کہے کہ میں نہیں مانتا، کوئی ایک پیش کیجیے۔ آل رسول اہل بیت کا کوئی چشم و چراغ ہو وہ کہے کہ میں نہیں مانتا تو پیش کیجیے۔ ائمہ کرام زین العابدین ہے، امام باقر ہے، امام نقی ہے، تقی ہے، موسیٰ کاظم، حسن عسکری ہے، کسی ایک کا صحیح سند سے قول ہو کہ ہم نہیں مانتے، بات تو بنے، ہم نہیں مانتے۔ ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ بدبخت نہیں مانتے، اس پہ کیا حیثیت ہے آپ کے ماننے اور نہ ماننے؟ صحابہ کرام کے ارتداد کا عقیدہ انتہائی خطرناک کفریہ تھی، صحابہ سارے کے سارے صاحب ایمان صاحب عدالت اتنے پکے تھے۔ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے روایت میں آتا ہے نا، فرماتے ہیں میں ان حدیث پر عمل کرتا ہوں جو ڈائریکٹ میں نے رسول اللہ سے سنی، اور فرماتے ہیں سیدنا علی میں وہ حدیثیں لیتا ہوں، مانتا ہوں، عمل کرتا ہوں جو میں نے رسول اللہ سے آپ سنی۔ پھر ساتھ فرماتے ہیں میں ہر اس شخص سے وہ حدیث لے لیتا ہوں جو وہ حضور کے نام سے بیان کرے لیکن ساتھ قسم اٹھائے، یا میں ان حدیثوں پہ عمل کروں گا جو میں نے رسول اللہ سے سنی، یا اگر میں نے نہیں سنی اور کسی اور شخص نے سنی ہے تو میں تب مانوں گا جب وہ ساتھ حلف دیں گے، قسم دیں گے کہ میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ کی یہ حدیث سنی ہے، لہذا میں پھر مانوں گا۔ اکیلے ابو بکر صدیق ہیں، وہ جو حضور کے نام سے کہے میں مان لوں گا، قسم کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ابو بکر صدیق ہے۔ یہ سیدنا علی فرماتے صدیق سے قسم نہیں لینی، کیونکہ ابو بکر کو مصطفیٰ نے صدیق کہا ہے، وہ جھوٹ بول سکتا ہی نہیں، وہ جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، حضور کے نام سے کہتے ہیں، میں جو سنتا ہوں اس پہ عمل کرتا ہوں، مانتا ہوں، اس لیے کہ وہ صدیق ہے۔ اعتراض کیا ہے؟ جب اس سے نکلے اس اعتراض، دو اعتراض کہ اندر سے مومن نہیں تھے، اسلام سے پھر گئے تھے، ان دو اعتراضات کے رد پر قرآن اور حدیث کی بے شمار دلائل، لیکن اس کے ساتھ کیا ان دو اعتراضات کے بعد اور کسی چھوٹے اعتراض کی ضرورت؟ لیکن وہ اعتراضات بھی جاری ہیں۔ بندہ ایک بندے کو کہتا ہے یہ بندہ مسلمان نہیں ہے، پھر گیا اسلام سے، اب آپ نے سن لیا، سارے مجمع نے سن لیا، سارے اجتماع نے سن لیا کہ یہ بندہ مسلمان ہے،
پھر بندہ آہستہ سا گئے یہ رفع دین نہیں کرتا، یہ اللہ کے بندو آپ نے جب اس کو مسلمان ہی نہیں مانتے تو پھر یہ عمل پیش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بندہ کوئی کہے کہ نہیں یہ نماز نہیں پڑھتا جی، روزہ نہیں رکھتا، جب آپ نے اس کو بڑا فتویٰ لگا دیا تو آپ کسی اور عمل کی حیثیت کیا رہ گئی؟ پہلے کہتے تھے اندر سے مسلمان، پھر کہتے یہ دونوں آپس میں متضاد نظریے۔ اب تیسرا نظریہ کیا ہے؟ ہمیں اعتراض اس لیے ہے کہ جب حضور وفات پائی تو یہ غسل دینے کے لیے نہیں آئے۔ اب بتائیں جو پھر کہتے پھر غسل کیوں دینا تھا؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر کہتے پھر غسل دلوانے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ کہتے ہیں حضور کو غسل کیوں نہیں دیا ہے؟ یہ تیسرا ایسا اعتراض ہے جو خلاف حقیقت ہے۔ کیا غسل فوت ہونے والے کو، یہ تو الگ بات ہے کہ پہلے فوت ہونا مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یہ تو بہت ساری لمبی بات ہے، لیکن چلو اسی پر رہتے کہ حضور کو صدیق عمر عثمان نے غسل کیوں نہیں دی؟ جی وہ خلافت کے معاملات حل کرتے رہے اور سیدنا صدیق اور عمر عثمان بنی ثقیفہ میں اکٹھے ہو گئے، وہاں خلافت کے معاملات خلیفہ بنتے رہے، غسل رسول میں شریک نہیں۔ اب آپ بتائیں کہ حضور کو غسل کہاں دیا؟ جہاں جب حضور کو غسل کے لیے لے جایا گیا تو غسل کے لیے نہیں آئے۔ اب ان سے پوچھے غسل کے لیے کہاں لے جایا گیا؟ کہاں غسل ہو؟ ہمارے ہاں تو اکثر غسل دینے کے لیے کوئی جگہ یا بنی ہوتی ہے یا پھر گھر میں ہوتا ہے، تو حضور کو غسل کہاں دیا گیا؟ کیا حجرہ پاک سے باہر لایا گیا؟ نہیں بھائی، غسل دینے کے لیے دینے والے آئے، حضور کو نہیں لے جایا گیا۔ اور پھر غسل والی جگہ پر کتنے بندوں کے کھڑے ہونے کی غسل کے لیے جگہ تھی، کبھی آپ نے اس کو پڑھا ہے؟ حجرہ رسول آج بھی وہ موجود ہے، آج بھی وہ حجرہ پاک موجود ہے، روضہ رسول موجود ہے۔ تو پھر آپ شرعی طور پر بتائیں کہ غسل گھر والوں کا حق ہے یا دوستوں کا حق ہے؟ اہل بیت نے دینا تھا یا اصحاب رسول نے دینا تھا؟ اگر پیغمبر کے زمانے میں گھر والے غسل نہ دیتے ہوں، باہر والے دیتے ہوں، جیسے ہمارے ہاں رواج، ہر بندہ غسل نہیں دیتا، محلے میں کوئی ایک آدھ بندہ ہوتا ہے جو سارے میتوں کو غسل دیتا ہے، لوگ اس کی خدمت کر دیتے ہیں یا وہ فری میں اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے۔ یہ صحابہ کے زمانے میں غسل ذمہ داری کسی ایک شخص کی نہیں تھی۔ یا تو یہ ہونا کہ ابو بکر صدیق میتوں کو غسل دینے کا کام کرتے تھے اور حضور کی باری وہ آئے نہیں، پھر تو اعتراض بنتا ہے۔ سیدنا عمر کا یہی خدمت انجام دیتے ہوں اور حضور کے لیے نہیں تشریف لائے، اعتراض ہے۔ سیدنا عثمان ہی مدینے میں سب کو غسل دیتے تھے، حضور کے لیے نہیں آئے تو اعتراض ہے۔ جب ہر میت کو گھر والے غسل دیتے تھے تو پھر اہل بیت کا حق ہے، اور اہل بیت نے اپنے حق کو استعمال کیے اور اہل بیت نے غسل دیے، یہ اہل بیت کا حق ہے۔ بھئی اعتراض وہ ہوتا ہے جس میں کوئی عقلی طور پر، شرعی طور پر کوئی دلیل ہو۔ اب ذرا ایک حدیث کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، سر پہ پٹی باندرت تھا آپ، یہ آخری بیماری کا واقعہ جس کے بعد آپ کی بیماری ختم نہیں ہوئی اور آپ اللہ سے جا ملے۔ اس بیماری کا تذکرہ ہے حدیث میں۔ آپ ایک جنازہ پڑھانے گئے، واپس تشریف لائے، سر پاک کو درد ہوا، اتنا درد ہوا کہ آپ نے پٹی باندھ دی۔ جب پٹی باندھی تو حجرہ پاک میں تشریف لائے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا عائشہ میرا سر جو ہے نا وہ انتہا کا درد، جس کو آپ کہتے ہیں نا پھٹ رہا ہے سر، اتنا درد ہے مجھے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درد تو مجھے بھی ہے، میرے سر کو بھی درد ہے، اگر آپ کو ہے تو میرے سر کو بھی یہ درد ہے، درد بھی اکٹھا ہے، آپ کو بھی ہے تو مجھے بھی ہو گیا ہے۔
تو جب آپ نے سنا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہی ہے کہ مجھے درد ہے، تو حضور نے بات کو ذرا بے تکلفی میں محبت میں لے آئے، فرمایا کوئی بات نہیں ہے، اگر تجھے بھی درد ہے تو زیادہ زیادہ سے تو فوت ہی ہو جائے گی نا، اور کیا ہو۔ حضور محبت میں آگے فرمانے لگے تو فوت ہی ہو جائے، اگر تو فوت ہو جائے تو تیرے لیے تو بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں محمد مصطفیٰ تجھے خود غسل دوں گا۔ کس کو؟ عائشہ صدیقہ کو۔ فرمایا میں آپ غسل دوں گا، آپ تجھے کفن دوں گا، آپ تمہارا جنازہ پڑھاؤں گا، اور آپ قبر میں اتر کے تجھے دفن کروں گا۔ یہ حضور نے محبت میں فرمایا۔ بات آگے لمبی ہے، سیدہ عائشہ نے آگے سے یہ بات سن کے فرمایا یا رسول اللہ یہ سارا کچھ آپ کر لیں گے، لیکن پھر اگلے دن میرے حجرے میں کوئی اور بیوی آ جائے گی، نکاح بھی تو پھر اگلے دن آپ کر لیں گے نا۔ یہ حضور سیدہ عائشہ کی اور حضور کی یہ بات ہو رہی ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے جب حضور وفات پا گئے مجھے غم کے غلبہ کی وجہ سے یہ حدیث یاد نہ رہی، اتنا غم تھا یہ حدیث مجھے اس وقت یاد نہ رہی، اگر یاد رہتی تو میں اپنے محبوب کو خود غسل دیتی۔ یہ اہل بیت کا اسی حدیث سے علماء نے یہ مسئلہ لیا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کی میت کو غسل دے سکتی۔ اس پر کئی اور واقعات بھی موجود، مرد عورت کو، عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے میت، لیکن یہاں زندہ تو دے سکتے ہیں، مرنے کے بعد کہتے ہیں نہیں دے سکتے۔ زندہ تو ایک دوسرے کو غسل دیتے رہتے ہیں، مرنے کے بعد کہتے ہیں نہیں نہیں نکاح ٹوٹ گیا، ہوں یہ جڑا مرد ہے یہ اپنی بیوی دی چرپائی میں ہاتھ نہیں لا سکتا، باقی سارا محلہ لا لوے، یہ نہیں لا سکتا کیونکہ تو نکاح ٹوٹ گیا، باقی سارے اندر جڑ گئے، باقی سب کا ہو گیا، اس کے ساتھ بدبختوں کا نکاح، یہ بدبختی ہے۔ اور پھر قبرستان جا کے قبر پر تختی لگائیں گے، یہ نام عورت کا لے کے لسا دیں گے زوجہ فلاں، پر نکاح تو ٹوٹ گیا، پھر زوجہ فلاں کی کہاں رہ گئی؟ قبرستان تو بھرا ہوا ہے زوجہ فلاں زوجہ فلاں زوجہ فلاں، ساتھ نکاح ٹوٹ گیا، ساتھ زوجہ کی تختی لگ رہی ہے۔ یعنی ایک عقیدہ دوسرے سے ٹکرا رہا ہے، دوسرا پہلے سے ٹکرا رہا ہے، یہ جہالت کی انتہا ہے اور گمراہی کی انتہا ہے، اور تقلید کی یہی اس کی سزا ہے، اور یہی اس کی حالت ہے، اور یہی اس کا انجام ہے جو ہمارے معاشرے میں قائم ہے۔ آپ نے فرمایا غسل میں دیتی حضور کو، یہ اہل بیت کا حق ہے۔ بھائی پھر غسل کس نے دیا؟ آپ کے چچا عباس نے دی، چچا موجود تھے، انہوں نے خود غسل دی۔ چچا نے اپنے بیٹے فضل بن عباس کو، جو آپ کا بیٹا بڑا ہے فضل، جس کی وجہ سے آپ کو ابو الفضل کہا جاتا، ان کو ساتھ ملا لیا۔ اور تیسرے شخص سیدنا علی ہیں رضی اللہ تعالی، وہ داماد بھی ہیں، چچا کے بیٹے بھی ہیں، گھر کے فرد ہیں، اہل بیت کے جشم و چراغ ہیں، ساتھ ان کو ملایا۔ یہ اہل بیت کا حق ہے، اس لیے نہیں دیا کہ صحابہ نے انکار کیا، اس لیے دیے کہ یہ ان کا حق ہے۔ جو اعتراض آپ کرتے ہیں یہ اہل بیت کو کیوں نہیں خیال آیا؟ اہل بیت کو چاہیے تھا ان کا قول ہوتا، ان کا فتویٰ ہوتا، ان کا یہ جناب مجلس ہوتی، اجلاس ہوتا، فیصلہ ہوتا کہ صحابہ کرام تو آئے نہیں کہ غسل کے لیے، لہذا ہم تھے مجبوری میں، کوئی ایسی بات ہے تو لے آؤ، نہیں ہے تو پھر تم تو 1400 سال بعد زبانیں کیوں کھولتے ہو؟ جب اہل بیت اپنے حق پر ہے اور غسل دے رہے ہیں، تیسرے کو اور بات میں آنے والے کو کیا حق ہے اس میں سے کوئی بات نکال کے خود باز کرے؟ کبھی اہل بیت نے خطبہ دیا اس پر؟ سیدنا علی کے نام پہ جو منسوخ خطبات کتابیں ہیں ان میں سے کہیں یہ خطبہ ہے سیدنا علی کا کہ یہ غسل دینے نہیں آئے؟ امام حسن نے کوئی خطاب کیا ہے؟ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمہیں کوئی خط ہے تمہارے پاس محفوظ کہ ان شخصیات نے غسل نہیں دیا؟ جب اہل بیت اس پر مطمئن اور راضی اور خوش ہے، اعتراض والی بات ہی نہیں ہے، تم نے اعتراض کیوں منا؟ یہ حضور کو غسل نہیں دیا، غسل ان کا حق تھا جنہوں نے دیا ہے۔ چوتھے ساتھ آپ کے غلام تھے سیدنا شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ذمہ ڈیوٹی لگی کہ آپ پانی تیار کریں،
غسل رسول کے لیے آپ پانی تیار کریں گے اور ہم تینوں اہل بیت حضور کو غسل دیں۔ جب سے اس اعتراض سے نکلے تو پتہ اعتراض کیا ہے؟ پھر جنازہ کیوں نہیں پڑھا ابو بکر عمر عثمان؟ جنازہ نہیں پڑھا بھئی، آپ کو کس نے بتلایا ہے کہ جنازہ نہیں پڑھا؟ کہیں کوئی دلیل ہے تو اس کو پیش سن لیجیے، پورے دعوے سے، پوری بصیرت سے اور دلائل کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ مدینہ پاک میں ایک بھی ایسا شخص نہیں تھا جو صحابی رسول ہو، کلمہ پڑھتا ہو، مسلمان ہو، صحابی رسول ہو اور اس نے مصطفیٰ کا جنازہ نہ پڑھا ہو۔ دلیل اس پر لازم ہے جو انکار کر، دلیل وہ دے۔ 3 دن حضور کا جنازہ ہوتا رہا، 3 دن، سوار، منگل، بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات کو آپ کو دفن کیا۔ 3 دن جنازہ ہوتا رہا، نہ بچے بچے، نہ عورتیں، نہ مرد، مدینے کے ہر شخص نے جنازہ رسول میں شریک ہوا۔ جنازے کا طریقہ حضور کے لیے خاص تھا اور وہ یہ تھا کہ آپ پر کوئی شخص امامت کے لیے تیار نہیں، اس کا حل نہیں کہ حضور پر امامت کرے۔ اتفاق ہوا فردن فردن صحابہ کرام اکیلے جنازہ پڑھے۔ آپ چلے جائیں کسی میت کے جنازہ کے لیے، جنازہ ہو جائے، آپ اکیلے ہیں تو آپ اکیلے بھی وہاں کھڑے ہو کے جنازہ پڑھ سکتے۔ قبر پہ پہنچ گئے تو قبر پہ پڑھ، جنازہ گاہ میں پہنچ گئے، باقیوں نے پڑھ لی ہے، آپ اپنا الگ اکیلے میں پڑھ۔ 2-4 مل گئے، دوسری جماعت جنازہ کی قائم ہو جائے۔ صحابہ کرام نے الگ الگ جنازہ پڑھا ہے۔ 10 صحابہ کرام جاتے تھے حضور کے حجرہ پاک کے 2 دروازے سے، ایک سے داخل ہوتے، جنازہ پڑھتے اکیلے 10 اور دوسرے دروازے سے نکل آتے، پھر دوسری صف جاتی 10 صحابہ، پھر اسی طرح سلسلہ 3 دن جاری رہا۔ جب صحابہ مکمل ہو گئے، سب نے دیدار کر لیا، جنازہ پڑھ لیا، تب مصطفیٰ کے دفن کا فیصلہ۔ صحابہ کو یقین تھا کہ حضور کی میت مبارک جسد اطہر حجرہ پاک میں موجود ہے، 3 دن موجود رہے یا 3 سال موجود رہے، جسم یہ وہ پاک ہے جس میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ حضور کی جسم کو کوئی چیز کھا تو سکتی، محفوظ رہتا ہے، معصوم رہتا ہے، مامون رہتا ہے۔ صحابہ جاتے رہے، جنازہ پڑھتے رہے، پھر قبر میں اتارنے کی باری آئی تو یہی صحابہ، سر کی طرف سیدنا عباس، پیروں اور جناب درمیان میں سیدنا فضل بن عباس اور پیر مبارکوں کی طرف سیدنا علی، ان تینوں نے اپنے ہاتھوں پہ لے کے حضور پاک کو قبر پاک میں اتارا۔ تو یہ تو حدیث میں موجود ہے۔ اعتراض تو تب ہو بھئی یہ کیوں نہیں، بھئی یہ موجود ہے۔ اعتراض کے اندر ایک اعتراض ہے، پہلے خلیفہ کیوں بنایا صدیق کو؟ پہلے حضور کو دفن ہو لیتے، تدفین ہو جاتی، جنازے ہو جاتے، اس کے بعد خلافت کا الگ معاملہ کیا جاتا۔ مجھے بتائیے کیا کوئی ملک 3 دن 4 دن یا اتنے دن بغیر حاکم کے رہ سکتا ہے؟ یہ کوئی اصول ہے؟ دنیا کا اصول ہے اور حضور کی سیرت سے لیا گیا ہے۔ اگر ایسے سمجھ نہیں آئی تو صاف الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ پیغمبر ابھی دفن نہیں ہوئے، صدیق خلیفہ بن گئے، صدیق دفن نہیں ہوئے، سیدنا عمر کی خلافت کا اعلان ہو گیا۔ اسی طرح صحابہ کرام کی تدفین سے پہلے تعین سیدنا عمر نے کر دیا تھا کہ میرے بعد یہ کمیٹی میں بنا رہا ہوں، ان میں سے ایک کو خلیفہ بنا لینا، تعین ہو گیا تھا۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو آسان اور الفاظ، سیدنا عثمان کا بھی جنازہ پڑا تھا، علی پاک نے خلافت کی بیعت لے لی تھی، تو یہ سنت ہے، علی پاک کی سنت ہے۔ چلو حضور کی سنت نہیں مانتے تو علی پاک کی سنت مان لے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ ابھی سیدنا عثمان شہید ہو گئے،
40 دن محاصرہ رہا، پیاسے شہید ہو گئے، جنازہ نہیں ہوا، غسل پاک نہیں ہوا، دفن نہیں ہوئے، تو مسجد نبوی میں سیدنا علی کی خلافت کی بیعت شروع ہو، خلیفہ پہلے بنے، جنازہ بعد میں ہوا، تو یہ علی پاک کی سنت ہوئی نا پھر۔ یہ تو دنیا میں اصول ہے، حاکم وقت اچانک فوت ہو جائے، نیب پہلے بنا کے تدفین وہ کرواتا، حکومت کو سنبھالا جاتا۔ یہ اسلام کا ایک اصول اور دستور ہے، کوئی ایسا اعتراض نہیں جس پر کوئی صحابہ کرام کے لیے نعوذ باللہ مذمت یا توہین و تنقیص والا پہلو نکل۔ اس طرح کئی واقعات، اگر یہ واقعہ سمجھنا ہے تو ایک اور واقعہ ہے جو سمجھ تو آ جائے گا، شاید ہضم نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے سمجھ، پھر ایک ہوتا ہے ہضم۔ سمجھنا آسان ہوتا ہے، ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایران کے اندر جب امام خمینی فوت ہوئے تو ان کے دفن دے کفن سے غسل سے پہلے ان کے نائب کو بنا کے اعلان کیا، وہ بھی 3 دن کے بعد دفن ہوئے تھے، تو ان کو نائب کو پہلے بنا دیا۔ تو یہ کوئی انہونی بات، یہ قرآن کی کسی نص کے خلاف ہے یا بوجھ ہے اندر کا جو ابلتا رہتا ہے اور نکلتا رہتا ہے، اور آپ اس کو سنتے رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بھائی ایک بندہ کہتا ہے بھائی جی وہ غسل کفن دفن سے پہلے خلیفہ کیوں بن گئے، تو کیا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسئلہ کوئی قرآن کا ہے کہ خلیفہ بعد میں بنے، غسل کفن دفن پہلے ہو؟ یہ قرآن کسی آیت میں لکھا ہوا ہے، یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ کیا کمانڈر کی وفات کی خبر سے پہلے نیا کمانڈر بنانا اور پھر اعلان کرنا، کیا یہ بہتر نہیں کہ فوج بکھر جائے، لوگ بکھر جائیں، کوئی حاکم وقت نہ ہو، للامر نہ ہو جس کی بات کو مانا جائے، کوئی بیرونی قوتیں طاقتیں حملہ آور ہو جائے، کوئی ملک کا نقصان ہو جائے، مملکت کو بچانا فرض ہے، اس کا قیام، اس کا استقام ضروری ہے، جس کو صحابہ نے ضروری سمجھا اور یہ روایات بھری ہوئی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا، لڑے۔ سقیفہ میں لوگ کہتے تھے ایک امیر ہم میں سے ہو، ایک تم میں سے ہو، ہم انصار ہیں، ہم مدینے کے لوگ ہیں، مدینے کے باسی ہیں، ہم نے تمہیں سنبھالا، تم باہر سے آئے ہو۔ جس کو آج کل کے الفاظ میں امپورٹڈ کہتے ہیں، تم تو باہر سے آئے ہو، تم تو مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہو، مدینہ ہمارا ہے، شہر ہمارا ہے، ہم نے جائیدادیں دی، ہم نے تمہیں گھر دیے، اور یہاں آ کے حکومت ہم پر تم کرو، یہ نہیں ہو سکتا، حضور کے بعد خلافت ہمارا حق، یہ انصار نے کہا تھا۔ تو سیدنا صدیق نے ضرور سے، لوگ تلواریں لے کے لڑنے کا، لڑائی کا خدشہ تھا، سیدنا عمر آئے تھے، ابو بکر، وہاں لوگ اکٹھے اور لڑائی کا خدشہ۔ مجھے بتاؤ امت کو، ریاست کو بچانا ہے یا تدفین اور تجہیز پہلے؟ یہ حضور کا ادب احترام کا تقاضا ہے، اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، اس کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا۔ گئے وہاں صدیق، جب یہ حالت دیکھی، صدیق کو دیکھ کے انصار کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اگر اس طرح نہیں ہے تو پھر 2 امیر بنا لیں، ایک ہم میں سے ایک تم میں سے۔ صدیق نے فرمایا ایک حدیث ہے رسول اللہ الائمۃ من قریش کہ امام اور خلیفہ قریش میں سے ہوگا، یہ حضور کی حدیث ہے۔ انصار نے جب حدیث سنی اسی وقت کہا ہم مصطفیٰ کی حدیث پر راضی۔
فرمایا امیر ہم ہوں گے، وزراء تم ہو، اولی الامر قریش اور مہاجرین میں سے ہوگا، اور وزراء اور کابینہ انصار سے لی جائے۔ یہ اعلان ہوا، یہ پیکج صدیق نے پیش کیا۔ سیدنا عمر آگے بڑھے، فرمایا ابو بکر پھر قریش میں آپ سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ہاتھ پر ہاتھ رکھا، بیعت صدیق کا اعلان ہوا، صحابہ دوڑ پڑے، صدیق کو ممبر پہ بٹھا کے آپ کی بیعت شروع ہو۔ پھر سارے محاذوں کو سنبھالا۔ یہ پہلے دن ہی حکومت کے معاملات کو، ملک کے سیاست کے معاملات کو صدیق نے سنبھال لیا، اور اس پر آگے بحث آتا اور ایک لمبی بحث ہے۔ شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ناراضگی کا اظہار کیا، اس میں کوئی شک نہیں، غصے کا اظہار کیا، اس میں بھی کوئی شک نہیں، جو بات حقائق ہے اس کو مان۔ آپ نے فرمایا جو خطبہ سیدنا علی کا ہے اس کو بھی دل میں رکھو۔ فرمایا اے ابو بکر، ہم جانتے ہیں کہ آپ کی شان کو، آپ کے مقام کو، آپ کے درجے کو، آپ کو فضیلت کو، اللہ نے آپ کو جو رتبہ دیا ہے، خلافت کے امور جو آپ کے حوالے کیے ہیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ آپ کے رتبے کو جانتے ہیں، آپ کی شان کو جانتے ہیں، آپ کے مقام کو جانتے ہیں۔ یہ سیدنا علی کا خطبہ صحیح البخاری میں موجود ہے۔ یہاں وبا بیماری یہ ہے کہ مرضی کے الفاظ کو بیان کیا جاتا ہے، جو مرضی کے خلاف ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ان کو مسلک کا، مذہب کا، گروہ کا حصہ بنا کے اس کو پھیلا دیا جاتا ہے۔ سیدنا علی نے کیا خطبہ دیا؟ اے صدیق، نہ خلافت پر اعتراض، نہ آپ کی بیعت پر اعتراض، نہ آپ کی فضیلت پر اعتراض، نہ آپ کی شان پر اعتراض، نہ آپ کے معاملات پر اعتراض، ہمیں صرف ایک گلہ ہے کہ ہم اس مشافتی اجلاس میں موجود کیوں نہیں تھے جس میں آپ کی خلافت کا فیصلہ ہوا، ہمیں اس میں شریک ہونا چاہیے تھا۔ ہم تو اہل بیت گھر کے معاملات میں مصروف تھے، حضور کی وفات کے معاملات میں مصروف تھے، آپ نے یہ معاملات حل کیے، درست کیے، لیکن ہمیں بلانا چاہیے تھا، میرا اس میں موجود ہونا ضروری تھا۔ صدیق کا جواب سن، یہ تو ہے سینا شیر خدا کا معاملہ۔ اب سینا صدیق فرمایا اے علی، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو موجود ہونا چاہیے، لیکن حالات اس قدر بگڑ چکے تھے، اگر ہم یہ فیصلہ نہ کرتے تو خانہ جنگی کی طرف لوگ بڑھ جاتے۔ ہم نے مناسب سمجھا کہ اس معاملے کو حل کر لیا جائے۔ جہاں تک شان، مقام، عزت کا تعلق ہے، اے علی، مجھے اپنے خاندان خون سے تم زیادہ پیارے ہو۔ یہ سیدنا صدیق کا جواب۔ سیدنا علی نے فرمایا اے صدیق، اگر یہی معاملہ ہے آپ ہاتھ آگے کریں، میں علی آپ کو خلیفہ بلا فصل تسلیم کرتا ہوں۔ سیدنا علی نے تسلیم کر لیا۔ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، یہ وہی جھگڑا ہے، وہی رولا ہے، ہم نہیں مانتے۔ علی پاک نے مان لیا، ہم نہیں مانتے، تو بہتر نہیں ہوا؟ اب علی مانتا ہے تو ہم نہیں مانتے، اور ہمیں کیا چاہیے کہ علی مانتا ہے اور آپ نہیں مانتے۔ آپ نے جس کو ماننا ہے اس کو مانے نا۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی شاید۔ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، بھائی آپ نہ مانے، علی پاک نے بیعت کر لی ہے، تجھے مبارک ہو، علی پاک نے مان لیا ہے، تسی نہ منو تے چنگا ہے۔ تواڈے منن نال کی ہوندا؟ تسی نہ منو، جنوں تسی مندے ہو تسی اونوں منو۔ او کس نو؟ میں کہ گھوڑے نو منو، تسی جیڑی شے منن والی ہے تواڈی، اور جیڑی چیز منن والی ہے تسی اونوں منو۔ علی پاک نے صدیق کو مان لیا، جی اسی نہیں مانتے۔ میں کہ تسی نہ منو، تواڈے منن نہ منن فائدہ نقصان کوئی نہیں، تم نہ مانو، نہ منن دی تے سزا ہے، جو کچھ پہ رہی ہے سزا کافی نہیں۔
تم کڑوں کو مانو، پتھروں کو مانو، فروزے کو مانو، انگوٹھیوں کو مانو، کڑوں کو مانو، لٹوں کو مانو، بالوں بال اپنا حال بحال کرو، چھریوں کو مانو، سینہ کوبی کو مانو، تھپڑ مارو، نوچو اپنے وجود کو، گھوڑے کی پوجا کرو، مٹی پہ سجدہ کرو، اے منن والی چیزاں تہاڈیاں نے، تسی اینو منو۔ علی نے مان لی ہے صدیق کو خلیفہ بلا فصل، جس کی شان ہے، جس کا مقام ہے۔ یہ اعتراض ساتھ بنیادی تھا، اس سے آگے اعتراض صدیق نے، حضور نے بیماری کی عالم میں قلم دوات کچھ منگاتے رہے اور وہ دیا نہیں ہے، کس نے؟ سیدنا عمر نے۔ سیدنا عمر سارے کام صدیق عمر کے حوالے کر دیے۔ اچھا آپ بتائیں، گھر میں بندہ بیمار ہو، توجہ ہے آپ کی، گھر میں بندہ بیمار ہو، صدیق بھی ہوں، عمر بھی ہوں، عثمان بھی ہوں، علی پاک بھی ہوں، صحابہ بھی ہوں، اہل بیت بھی ہوں، سارے کٹھے بیٹھے ہوں۔ صدیق عمر عثمان تو باہر کے صحابی ہیں نا، وہ بھی ہوں، سیدنا علی بھی ہوں۔ حضور فرمائے قلم دوات لے آؤ، مجھے بتاؤ یہ گھر والوں کا کام ہے یا باہر سے بیمار کے لیے پوچھنے والوں کے لیے جو آئے ہیں ان کا کام ہے؟ لیکن بات تو تب ہوگی جب اس پر ہم کھل کے گفتگو کریں۔ اسے حدیث کرتاس کہتے ہیں، قلم دوات والی وہ حدیث۔ قلم دوات مانگتے رہے، سب سے بعد میں یہ اعتراض صحابہ کرام پر، یہاں سے جو اعتراض شروع، قلم دوات حضور مانگتے رہے، عمر قلم دوات نہیں لے آئے۔ اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے قلم دوات لانے کے لیے حضرت عمر کی کوئی دکان تھی، قلمیں وہاں رکھتے تھے اور دوات رکھتے تھے، وہ کیوں نہیں لائے؟ بھائی میں یہاں کھڑا ہوں، میں آپ میں سے کسی کو ویسے کہہ دیتا ہوں میں پانی لاؤ، مجھے بھائی پانی لا دو، یہ میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ کس کو کہہ رہا ہوں؟ کسی کو نہیں کہہ، سب کو کہہ رہا ہوں۔ جو بھی اٹھ جائے، جو بھی چلا جائے، اس نے بات کو مان لی ہے۔ اور اگر ایک میں سے آپ میں سمجھدار بندہ اٹھ کے کہے کہ نہیں 2 منٹ 4 منٹ رہ گئے، بعد ہی پانی پی لیا، تو بات وہاں ختم ہو گئی، میں خاموش ہو جاتا ہوں، میں چلو ٹھیک ہے۔ بات تو بڑی آسان تھی سمجھنے کی، لیکن الجھایا اتنا گیا ہے کہ آپ اس پر بحث کریں تو پھر لوگوں کے ماتوں پر شکنیں پڑتی۔ حضور نے فرمایا قلم دوات لے آؤ، حضرت عمر نے فرمایا ہمیں قرآن کافی ہے، قلم دوات کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو جی نہیں لے آئے قلم دوات، حضور نے پھر باہر نکال دیا، کس کو؟ سب کو باہر نکال دیا، قلم دوات نہیں لائے۔ یہ آئندہ جمعے پر بتائیں گے انشاءاللہ کہ قلم دوات کون نہیں لایا۔ حدیث کرتاس پر سیدہ فاطمہ الزہرا آئی اور باغ فدق نہ دیا۔ یہ اعتراضات ابھی باقی ہے، اس کی تفصیل ضروری ہے کیونکہ وقت اس کا متقاضی نہیں ہے کہ ان مسائل کو چھیڑ تو لیا جائے، لیکن بات سمجھنا ہے ان دونوں مسئلوں کو، حدیث کرتاس کو، باغ فدق کو تفصیل سے پورے خطبے میں وضاحت کریں گے۔ آپ بر وقت تشریف لائیے گا تاکہ ان دونوں مسئلوں کو آپ سمجھ لیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔